کیسے نہیں کریں گے؟ کوئی عمران خان کی گورنمنٹ تو نہیں ہے کہ کسی غریب بندے کی کوئی بات نہ سن. میرا نام خلیل خٹک ہے. میرا نون لیگ سے تعلق ہے پچھلے 20-25 سال سے. کہ میرے جتنے بھائی ہیں میں ان کا تکلیف کا مجھے احساس ہے. ان کا گورنر صاحب کے ساتھ کام ہو, وفاق کا وہ نمائندہ ہے, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں ایز اے نون لیگ گورنمنٹ کا. اور اگر نون لیگ کے ساتھ بھی ان کا مسئلہ ہے تو یہ عوام میری عوام ہے. ان کو تکلیف ہوگی تو یہ میری تکلیف ہے. وزیر اعظم سے ہو, سینٹ چیئرمین سے ہو, آپ کی میڈیا سے بھی میں کہتا ہوں ان کو میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. اور جب تک ان کی جائز مطالبات قبول نہیں ہوں گے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. میں سینئر نائب صدر ہوں, ٹھیک ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے محکمے ہیں ان کا فوکل پرسن بھی ہوں. اور جتنی بھی یہ عوام ہے نون لیگ کا نمائندہ ان کی گورنمنٹ ہے, ان کو بھی میں کہوں گا ہم عوام کے لیے کھڑے ہیں. یہ جو ان کو کرسیاں ملی عوام کی تحفظ کے لیے, کہ عوام کی جائز حقوق ہو. عہدے کیا ہوتے ہیں؟ وزیر اعظم بھی اگر ان کے مسئلے نہ حل کرے, وزیر اعظم ہاؤس کے آگے بھی ان کے ساتھ بیٹھوں گا, ان کے ساتھ بیٹھوں گا. اور یہ گورنر جو ہے غلام علی حاجی صاحب, ان کو بھی میں کہتا ہوں یہ آئے ہیں تیسرا دن ہے, ان کے مسئلے حل کرو. اگر آپ نہیں حل کرتے گورنر ہاؤس کے سامنے بھی ان کے ساتھ بیٹھوں گا. یہ میرا حق بنتا ہے. میں سیاسی ورکر ہوں, ہمیں ان کا احساس ہے. یہ تیسرا دن ادھر بیٹھے کیا فائدہ؟ پہلے عمران خان نے اس ملک کو تباہ کیا, یہ ملک کو صحیح کرنے آئے تو ان کے مطالبات تسلیم کرے. یہ تیسرا دن ہے, اپنے بچے گھر بار چھوڑ کے آئے, کس لیے آئے ہیں؟ ان کی تکلیف کا مجھے احساس ہے. میں ان کے پاس آ گیا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ ابھی کیسے حل نہیں ہوتا. جتنی بھی جائز مطالبات ہیں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں ہر پلیٹ فارم پہ. یہ نہیں ہے کہ میں صرف سیاسی کوئی بیان بازی کر رہا ہوں, میڈیا کیسی آگے کوئی دھڑکا کر رہا ہوں, نہیں. ان کے ساتھ کھڑا ہوں, یہ جہاں بھی ہوں گے میں ان کے آگے کھڑا ہوں. فیڈرل گورنمنٹ میں جائیں گے, سینٹ قائمہ کمیٹی جائیں گے, جو چیئرمین صاحب ہے سینٹ, جو ہمارے سینیٹر صاحب بیٹھے ہوئے پیر صاحب ارشاد صاحب, ان سے بات کروں گا. ان کو وزیر اعظم تک لے کے جاؤں گا. میری رسائی ہے, مریم نواز تک بھی میری رسائی ہے. ان کی گورنمنٹ ہے, کیسے نہیں کریں گے؟ کوئی عمران خان کی گورنمنٹ تو نہیں ہے کہ کسی غریب بندے کی کوئی بات نہ سن. یہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے یہ عوام کی تحفظ کے لیے ہے, صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہ عیاشیاں کرے کرسیوں پہ بیٹھے رہے. زما جی نوم عاقل رحمان دی, صوابۍ سره تعلق لرم. د چوټه لاهور د سب ډویژن یو ور چارج او ډیلی ویجز برتی ما. چونکې چې څنګه تاسو ته معلومه را چې په وابډه کې ورځ تر ورځه سټاف د کمی په وجه باندې موږ اخیستی شو خاص تراشۍ له. دا اقبال حاجي صاحب زموږ یونین مشرانو په هغې کې موږ د احتجاج وکړو په جون جولای کې تیر شوي. د هغې په رڼا کې موږ له د ډیلی ویجز او د ور چارج لیټر راغی چې یاره دا خلک موږ ور چارج او دغه ته واړو. موږ چې کله هغه وکړو 15 دن بعد موږ ته د ور چارج لیټر راغی. د ور چارج او د ډیلی ویجز کانټیکټ دار چې در کومې قانون دار چې در کومې محکمې سره کاري نو در هغې پورې به موږ یو هغې سره. لہذا ور چارج دار چې کله برتي کېږي د هغې نه مخکې هم دا خلک تاسو ریګولر کوئ او پرمننټ کوئ. موږ چې کوم واغستی چې زموږ د کارکردګۍ پټ پناه خبره نه ده, زموږ اکسینان ایس ډي اوګان زموږ نه واقف دي. در ایسي پورې موږ ته لیټر واپس را لېږلي دی ته چې یاره دا خلک ما ته ریګولر کوي. چونکې موږ هغه وکړو په دې کې جي موږ صرف کټایي نه ده کړې, دې کې موږ صرف یو میاشت کټایي کړې ده او د هغې نه بعد بیا موږ ریکوري کړې دی. د لاین کار کړی دی موږ, د کومه سی پي 90 چې ده هغه موږ کړې ده سی پي 114. تاسو جی اوس هم د تمابل سی او صاحب راغلی و زموږ د صوابۍ سرکل ته. په صوابۍ سرکل کې هغه ووایي چې لاسز ډېر لړل. چې کله موږ ورسره وو نو موږ لاسز ورځ تر ورځه کته راتلل. چې کله چونکې موږ وویستل هغه لاسز نن محکمه دومره غر کړی د دی د لاسه چې هغه نن دومره مخکې تللې ده چې هغه لاسز نه کور کېږي. زه اوس هم دا یو چیلنج ورکوم زه د خپلو افسرانو له او د خپلو افسرانو د وابډې نمایندګانو له او د خپل خاص کر یونین دپاره چې ما سره ودرېږه, زما د مزدور اواز اوچت کا, زما د 1200-1300 ډیلی ویجز کم کسان چې دي دا ریګولر کا او ما سره یې واله د الله په حکم سره ته خو ریکوري یادې چې ستا د لاین فایټ به هم نه راځي. بل چې دا کله نه چې موږ راوتي یو نو میډیا والا هم دفتر ته راځي او ورځ تر ورځه چې کم دی نو تاسو وګورئ مختلف قسمه شکایات هلته راغلي دي.